اسود نے اپنی کلاس فیلو وفا کو سلطانہ بائی کے حوالے کر دیا اور اسے اچھی خاصی رقم وصول کر لی۔ سلطانہ بائی نے اس کی قیمت شہر کے امیر لوگوں میں لگائی۔ جب مرتسم بھاری رقم ادا کر کے اس کے کمرے میں گیا تو وفا کے لاکھ منتوں کے باوجود بھی اسے روندتا گیا۔ اس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اگلے روز اسے بار بار وفا کا رونا یاد آیا۔ کس طرح اس نے وفا کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ آج سے پہلے وہ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ یہ کھیل کھیل چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی کے ساتھ کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے وفا کے ساتھ نکاح کرنے کا سوچا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وفا تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب اسے پتہ چلا کہ اس کا شوہر ہوں میں تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اپنی گردن پر اس کے سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وفا کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مرتسم کی انگلیاں اسے اپنے سینے پر سرسراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے جسم کی نازکی کو محسوس کرتا ہوا بری طرح سے مدہوش ہونے لگا۔ میرے پاس مت آئے، میں وہی ہوں جس سے آپ شدید نفرت کرتے ہیں اور جس کے وجود سے آپ کو گھن محسوس ہوتی ہے۔ وفا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ بخار میں بھی مرتسم کے وجود میں اس سے زیادہ جان تھی اور وہ اسے اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر ایک بار پھر سے اسے خود سے نزدیک کر چکا تھا۔ اب اس کی ناک وفا کی ناک کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ وفا کی کمر پر موجود تھے۔ ایک ہاتھ سرسراتا ہوا اوپر کی طرف جا رہا تھا، جسے وفا نے روکنے کی کوشش کی۔ تم جتنی ضد کرو گی اتنا ہی نقصان اٹھاؤ گی، وہ مدہوش لہجے میں بولا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپانے لگا۔ جب وفا نے اپنی گردن پر اس کی سانسوں کی تپش محسوس کی تو وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ ان دونوں کی شادی کو 5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں وہ شخص اس کے ذرا بھی نزدیک نہیں آیا تھا۔ اسے کام کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اسے نرمی کے 2 بول بولتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا تھا۔ وہ ہر طرح کی ذمہ داری پوری کر رہا تھا سوائے اپنے حقوق پورے کرنے کے۔ وفا نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی تو مرتسم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ فی الحال کچھ بھی نہ بولو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک ہونے لگا۔ وفا نے اپنی ٹانگوں کی مدد سے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو اس نے وفا کی دونوں ٹانگوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب اس کے شکنجے میں بری طرح سے پھنسی ہوئی تھی اور زور زور سے اپنے سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی، جبکہ مرتسم اطمینان سے اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی شرم کی سرخی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شرم کے ساتھ ساتھ خوف کے بھی تاثرات تھے، جنہیں دیکھ کر وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ تم بے حد حسین ہو، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ وفا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو مرتسم نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لی۔ ایک لمحے کے لیے تو وفا کی سانسیں رک گئی تھی۔ اسے مرتسم کے الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، جس نے اسے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تم جیسی عورت سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرا نکاح تم جیسی عورت کے ساتھ ہو رہا تو میں تم سے نکاح کرنے سے انکار کر دیتا۔ اس وقت بھی اس نے صرف اور صرف وفا کو الزام دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، لیکن آج سب کچھ بھلا کر وہ اسی کی ہی قربت میں پناہ تلاش کر رہا تھا، اور یہی بات وفا کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ کافی دیر تک اس کی سانسوں کو پینے کے بعد آخرکار اسے وفا پر رحم آ ہی گیا۔ وہ ہلکا سا اس سے دور ہوا تو وفا اس کے سینے پر سر رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مرتسم کو اپنے سینے پر وفا کی گرم سانسوں کا احساس ہو رہا تھا، جو اس کی جنونیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس نے بہت ہی پیار سے وفا کی بالوں کی چوٹیاں کھولی اور اس کے بالوں کو اس کی کمر پر پھیلانے لگا۔ کچھ بال اس نے وفا کے سینے پر بھی پھیلائے تھے۔ اس کے کالے گھنے بال اس وقت اس کے
وجود پر کسی سائے کی طرح پھیل گئے تھے اور وہ ان میں چھپ گئی تھی۔ وفا کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی ایک جہاں آباد تھا جو اسے مزید دلکش بنا رہا تھا۔ مرتسم کی نظر بے اختیار اس کے سینے پر موجود تل کی طرف اٹھی جو ذرا سا اوپر کی طرف تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ چاہ جاگی کہ وہ اس تل کو چوم ڈالے۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے مخصوص جگہ پر اپنے لب رکھے۔ وہ بری طرح سے سسکنے لگی۔ اس نے بے اختیار مرتسم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچا۔ اس کے اس انداز پر دل کھول کر مسکرا دیا تھا۔ مرتسم نے ایک بار پھر سے اس کے پھیلے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور انہیں اس کی کمر پر پھیلا دیا۔ اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو دیکھ رہا تھا اور انہیں حفظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم بے حد خوبصورت ہو، یہ کہہ کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ اسی وجہ سے تو تم نے مجھے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے پیاری لڑکی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اسے خود سے نزدیک کرتے ہوئے دل فریب لہجے میں بولا، جبکہ وفا کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ فی الحال اس کی قربت کے نشے میں ہے، اسی لیے یہ محبت بھرے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ جیسے یہ نشہ اترے گا تو وہ الفاظ بھی اسے بھول جائیں گے جن کے دم سے وفا نے جینے کی خواہش کی تھی۔ مرتسم ہلکا سا پیچھے کھسکا تاکہ اپنی شرٹ اتار سکے۔ وفا کو لگا تھا کہ اس کے پاس سے بھاگنے کا بہترین موقع ہے۔ وہ اس کی گرفت سے آزاد ہو کر نکلنے لگی تھی کہ مرتسم نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے پھر سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کا سر زور سے مرتسم کے سینے کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ ایک درد بھری سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے تھے۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ شرارتی لہجے میں کہتا اور پھر سے اس کی دھڑکنوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اب وہ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلتا اسے پھر سے تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو، میں کچھ بھی غلط نہیں کر رہا ہوں۔ تم سے نکاح کیا، شوہر ہو تمہارا، تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گردن کو چومنے لگا تھا اور وہاں پر اپنی محبت کے نشانات چھوڑنے لگا تھا۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ تم اس نکاح کو نہیں مانتے ہو اور تم کبھی بھی مجھے اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرو گے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وفا نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ مرتسم کے سر پر جو نشہ چڑھ کر ناچ رہا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے وفا کے بازو کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے اپنے نزدیک کیا اور اس کا ماتھا اپنے ماتھے کے ساتھ ملاتے ہوئے بولا، پہلے دن تمہیں یہ بات میں نے سمجھائی تھی نا کہ مجھے عورت کی اونچی آواز اچھی نہیں لگتی ہے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں سوال کرنے کی؟ میں تم پر پورا پورا حق رکھتا ہوں اور جب چاہیے حق وصول کر سکتا ہوں۔ تم مجھے روکنے والی کون ہوتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے وفا کے بازو کو زور سے جھٹکا تو وہ درد سے تڑپنے لگی، لیکن اس دشمن جاں کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وفا نے ہمت ہار کر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا اور چھوٹے بچوں کی طرح سسکتے ہوئے رونے لگی تھی۔ میں ٹوٹ گئی ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں ٹوٹ گئی ہوں۔ میں مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں۔ آج تو تم نے یہ لفظ اپنے منہ سے نکالا، دوبارہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا، مرتے دم تک تمہیں رہائی نہیں دوں گا۔ تم چاہو گی تب بھی تم میرے حصار سے بھاگ کر نہیں جا سکتی ہو، سمجھ آئی؟ وہ اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولتا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ میں آپ کے اس دھوپ چھاؤں جیسے رویے سے تنگ آ چکی ہوں۔ اس کی دھمکی کے باوجود بھی نہیں ڈری تھی، کیونکہ آج وہ ہر حال میں انصاف چاہتی تھی۔ اس بے سکونی کی زندگی سے وہ بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ ایک طرف وہ شخص اسے نکاح کر کے اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر اسے اپنی حویلی میں رکھے ہوئے تھا، اور دوسری طرف وہ اس کا حق دینا تو دور کی بات اس پر نگاہیں کرم کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ضروریات تو پوری کرتا تھا مگر اسے پیار کے دو بول نہیں بولتا تھا۔
اسے ساری دنیا کے سامنے قبول تو کرتا تھا، لیکن تنہائی میں اسے خود سے دور دھکیل دیتا تھا، اور اس کے جسم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ شروع میں وہ بھی ایسے ہی چاہتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے اس شخص کی طلب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ یہ شخص ظالم ہونے کے باوجود بھی بے حد اچھا تھا۔ خود سر ہونے کے باوجود بھی وفا کو اپنے دل کے قریب لگتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نفرت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس شخص نے ہی اس کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ وہ مرتسم ہی تھا جس نے وفا کا مان رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہ اچانک سے اس کے قریب آئے تو وفا ڈر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی کمزوری کے لمحات میں اس کے قریب آ کر اپنی خواہش پوری کر کے اسے پھر سے بھول جائے گا، اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگا کر اسے پھر سے بے نام کر دے گا۔ وہ یہ تکلیف بار بار نہیں سہنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے وہ چاہ کر بھی خود کو اس کی دسترس میں نہیں دے پا رہی تھی۔ مرتسم نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تو وہ بے چین ہو کر اٹھنے لگی۔ یہاں پر ہی بیٹھی رہو۔ مرتسم نے اس کے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا، اور اب اپنا رخ اس کی طرف کیے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں صرف اور صرف میرا عکس نظر آنا چاہیے، اور تمہارے دل پر۔ اس کے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے ہلکا سا دباتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں بولا، یہاں پر صرف اور صرف میرا نام لکھا ہونا چاہیے۔ یہ سن کر اس نے تڑپتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مرتسم نے اسے نگاہیں چرا لی تھی۔ اگر تم احتجاج نہیں کرو گی اور خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دو گی تو اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے وفا کو ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں ہی ملحقہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں پر ایک چھوٹا سا بیڈ موجود تھا۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے وفا کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وفا نے ہمت کرتے ہوئے بالآخر اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مرتسم نے بھاری لہجے میں اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے دل فریب انداز میں کہا۔ وفا کو لگا کہ اس کا دل اس کے سینے سے نکل جائے گا۔ اس کی قربت میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے وہ وعدہ بھی ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس انسان کو روک نہیں پا رہی تھی۔ اب تو وہ چلا بھی نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی مرتسم کو اس کی چیخوں کا ڈر تھا۔ یہ وہ واحد روم تھا جس سے آواز باہر نہیں جاتی تھی، اور مرتسم اسی مقصد کے تحت ہی اسے یہاں پر لایا تھا، تاکہ وہ چیخ چلا کر اسے گھر والوں کو بلانے کی دھمکی نہ دے سکے۔ اس کی چالاکی کے بارے میں سوچ کر دل ہی دل میں سے سراہنے لگی۔ میں نے تم سے پوچھا کس چیز سے ڈر لگتا ہے پیاری لڑکی؟ اس کی دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں ہلکا سا دباتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، پہلے آپ یہ سب کچھ چھوڑیں، آپ مجھے باتیں بھلا رہے ہیں۔ ہم یہ باتیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، فی الحال مجھے صرف اور صرف تمہاری ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو میری دسترس میں دے دو۔ اچھی بیویاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہیں۔ آج تمہارا کام مجھے خوش رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے دونوں بازو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھے تھے، اور ایک بار پھر سے وہ اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو خوش رکھوں گی، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بامشکل کہا تھا، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ پہلے کی طرح مجھے دھتکاریں گے نہیں، اور نہ ہی آپ پہلے کی طرح بیچ قربت کے لمحات میں مجھے چھوڑ کر جائیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی یہ چیز مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے گناہ گار اور بدقسمت لڑکی ہوں۔ رب بھی اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر ایک انسان دوسرے انسان کی غلطیاں معاف کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کے جملے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مرتسم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس نے محترمہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سپاٹ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اب خاموش ہو جاؤ، مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ بلند کر چکا تھا، ایک بار پھر سے وہاں پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا تھا۔ وفا آہستہ آہستہ بہکتی چلی جا رہی تھی، اس کا ایمان بھی ڈول رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی، اور نہ ہی اسے پیچھے کی طرف دھکا دے پا رہی تھی۔ اب کی بار وفا نے بھی اس کی شرٹ کو
مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے لبوں پر زور سے بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ یعنی تم بھی مجھ سے آخر کار محبت کرنے پر مجبور ہو ہی گئی ہو پیاری لڑکی۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے اوپر کر کے خود اس کے نیچے لیٹ گیا تھا۔ وفا اس کے سینے کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس دشمن جاں کے سینے کے اوپر دب گئی۔ وفا کا چہرہ مرتسم کی گردن میں چھپا ہوا تھا، جہاں سے اٹھتی اس کی مخصوص خوشبو اسے مزید مدہوش کر رہی تھی۔ مرتسم نے ایک ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جب خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ سے لبریز تھی۔ وفا تم میری ہو، صرف میری، مرتسم نے اس کے گالوں کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز روبدار تھی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی بھوجل سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وفا کی قمیض کے ریشمی کپڑے اور مرتسم کی سخت گرفت کے درمیان ایک آگ تھی جس میں وہ دونوں جل رہے تھے۔ مرتسم نے اسے اپنی باہوں میں اس قدر سختی سے بینچ لیا کہ ان کے جسموں کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا۔ وہ دشمن جان جس سے وہ ہمیشہ بھاگتی رہی تھی، آج وہی اس کا کل جہان بنا بیٹھا تھا۔ وفا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس رات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ مرتسم کی قربت کا یہ نشہ، اس کی سانسوں کی تپش اور وہ جادوئی لمس اب اسے کبھی رہا نہیں کریں گے۔ اگلے دن کی صبح مرتسم کے انداز میں ایک ایسی تبدیلی لے کر آئی جس نے حویلی کے دور و دیوار کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ مرتسم جو ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا، آج سب کے سامنے وفا کے لیے کرسی کھینچ رہا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور نظروں کا ارتعاش ہر دیکھنے والے کو بتا رہا تھا کہ گزشتہ رات بہت خوشگوار تھی۔ وفا کچن کے پاس بیٹھی بانو کو دبی دبی آواز میں اپنی اور مرتسم کی اس قربت کے قصے سنا رہی تھی۔ بانو اس کی آنکھیں بے حد نشیلی تھی۔ وفا نے حیا سے نظر جھکا کر کہا، اس نے جب مجھے اپنے حصار میں لیا تو مجھے لگا جیسے میں پہلی بار محفوظ ہوئی ہوں۔ بانو حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے سن رہی تھی، مگر قریبی کھڑی نمرا کے تن بدن میں آگ لگی۔ وفا کے منہ سے مرتسم کے لمس کی شدت کا ذکر سن کر نمرا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی اور بانو کو گھورتے ہوئے گرائی۔ بانو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیا فضول قصے سن رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بانو سہم کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ نمرا نے مڑ کر وفا کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ تمہارا جسم کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ لگے وفا، تمہاری روح سے آج بھی اسی کوٹھے کی غلیظ بو آتی ہے جس کی عادت تم جیسی بازاری عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک جملہ وفا کے وجود پر کسی تازیانے کی طرح لگا۔ نمرا کے لفظوں کی کاٹ اتنی گہری تھی کہ وفا کے گرد موجود ہال کا ہر منزل دھندلا گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ماضی کا وہ منظر لہرانے لگا۔ ماضی؟ مجھے دوبارہ تمہاری آواز سنائی نہ دے، ورنہ تمہارا گلا گھونٹ کر یہی کہیں راستے میں دفن کر دوں گا۔ مرتسم غصے سے دہاڑا تو وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے مجھے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تم نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے تو بس تمہارے پیسے چکائے تھے، تمہاری قیمت دی تھی اور اسی کا ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اپنی کروڑوں کی رقم مفت میں ضائع ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا۔ اس کا لہجہ ہر طرح کے جذبے سے پاک تھا۔ وفا کا دل درد کے مارے پھٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چلی جائے جہاں تک کوئی بھی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ کل رات کے مناظر جب بھی اس کی نظروں کے سامنے گھومتے، اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ اس نے اس شخص کی منتیں کی تھی، اس کے پاؤں میں گری تھی، مگر اس شخص نے اس پر ذرا بھی رحم نہیں کیا اور اسے مرتے دم تک سسکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم اب مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ وہیں جہاں پر تمہیں ہونا چاہیے۔
میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی ابھی، اور اسی وقت گاڑی روکو ورنہ میں گاڑی سے کود جاؤں گی۔ شوق سے کود جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بار بھی اس نے کندھے اچکا دیے۔ وفا نے غصے کے مارے گاڑی کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی کیونکہ مرتسم نے دروازے کو لاک لگایا ہوا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو اور مجھے چھوڑ دو۔ اب کی بار مرتسم نے گاڑی کو بریک لگائی۔ مجھے تم ایک بات بتاؤ، کیا ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم خاموش نہیں ہو سکتی ہو؟ جب سے تم گاڑی میں بیٹھی ہو مسلسل بولے چلی جا رہی ہو۔ میں ایک بات تمہیں ابھی سے سمجھا دینا چاہتا ہوں، مجھے فضول میں بولنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ ایسی کون سی زیادتی کر دی جس کی بنا پر تم اتنا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو؟ مجھے تو اچھی طرح سے یاد بھی نہیں ہے۔ مرتسم نے کہہ کر اپنے سر کو جھٹکا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ عورتوں کے قریب جاتا تھا مگر وہ کبھی بھی کسی کو اپنے سر پر نہیں بٹھاتا تھا۔ وہ ان کو صرف ضرورت کی ایک چیز سمجھتا تھا جس سے وہ اپنا مقصد پورا کرتا، اور جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا تو وہ انہیں مکمل طور پر بھول جاتا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی کسی شریف لڑکی کی زندگی برباد نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ انہی لڑکیوں کے قریب جاتا تھا جو اس کام میں ملوث ہوتی تھی تاکہ بعد میں اسے پچھتاوا نہ ہو اور اس کا ضمیر اسے ملامت نہ کرے۔ شاید اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کا ضمیر کب کا مر چکا تھا۔ دوسری طرف گاڑی میں مرتسم کی بات سن کر وفا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ اس کی زندگی کی سب سے تاریک رات تھی جسے وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ ابھی بھی اسے اپنی گردن پر مرتسم کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا چومنا، اس کا نزدیک آنا، اسے ابھی بھی اپنی کمر پر اس کی انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لمس میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ جب وہ اس کے بارے میں سوچتی تو اسے اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی۔ ماضی کو یاد کر کے اس نے ایک زوردار جھرجھری لی اور پیچھے کی طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ مرتسم جو کہ کافی دیر سے اسے گہری سوچ میں گم دیکھ رہا تھا، اس کا بازو پکڑ کر زور سے ہلاتے ہوئے بولا، محترمہ، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہارا دماغ اور کہاں پر ہے؟ ایک اور بات نوٹ کر لو، مجھے وہ لوگ بھی شدید زہر لگتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ آپ آسان الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ آپ اٹینشن سیکر ہیں؟ اس نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ تب اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ اس لڑکی کا خوف دور ہو رہا ہے اور وہ پرانی بدتمیز لڑکی واپس آ رہی ہے۔ وفا یہ کہہ کر پھر سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے پھر سے مرتسم سے سوال کیا، کیا آپ کو واقعی یاد نہیں کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر مجھے کچھ بھی یاد ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا۔ جو بڑا گناہ اس نے کیا تھا اسے صرف وہ یاد تھا۔ اس نے اپنے لب مضبوطی سے بینچ لی اور گاڑی کی رفتار تیز کر لی۔ کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ سکتی ہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے گھر والے تمہیں قبول کریں گے؟ میں ان سے معافیا مانگ لوں گی، ان کے قدموں میں گر کر۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے، اور جو گناہ میں کر چکا نا، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے اس کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی بے وقوف ہوں جو آپ کے اس جھانسے میں آ جاؤں گی؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں آپ اس وجہ سے مجھ سے نکاح کرنا چاہتے تاکہ آپ حلال طریقے سے اپنی مرادیں پوری کر سکے، اور جب آپ کا دل بڑھ جائے تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ مرتسم پھر سے سامنے دیکھنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں تو سن رہا تھا مگر خاص انٹرسٹ ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف سے اسی طرح کے رویے کی توقع کر رہا تھا۔ میں تمہیں بتا نہیں رہا بلکہ اپنا حکم سنا رہا ہوں۔ آج کے بعد میرا حکم ماننے کی بھی عادت ڈال لو۔ میں تم سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اب کی بار وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں، میرا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ اونچی آواز میں کہکا لگا کر ہنسا تھا۔
کیا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے یا پھر میرے ماتھے پر الو لکھا ہوا ہے؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، واقعی میں میرا نکاح ہو چکا ہے۔ تو پھر تم اپنے عاشق کے ساتھ کیوں بھاگی تھی؟ جیسے ہی مرتسم نے اس کے سامنے اس کے عاشق کا نام لیا تو وفا کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سیاہ پڑ گیا تھا۔ مرتسم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر یہ حقیقت تھی جسے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ وفا خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ میں اسے محبت نہیں کرتی تھی، مجھے اس شخص کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی اور زبردستی میرا نکاح اس وڈیرے سے کروا دیا تھا جو نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ میں شروع سے ہی اسون سے محبت کرتی تھی اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ہی مجھے محبت کا اصل مطلب سمجھایا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکھا کرے گا اور مجھے ایک خوشگوار زندگی کے خواب دکھا کر اس دلدل میں پھینک دے گا جہاں پر میری آپ جیسے گھٹیا انسان سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ مرتسم نے اس ساری کہانی کے جواب میں محض کندھے اچکا دیے تھے۔ ویسے تو تمہاری کہانی بہت دکھی، لیکن اس میں سراسر تمہارا قصور ہے۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ جیسے گھٹیا لوگ اس دنیا میں نہ ہو تو میری طرح کسی اور کی زندگی کبھی بھی برباد نہ ہو۔ یہ بات تم بھی سچی کہہ رہی ہو، لیکن کیا کرے، جہاں پر فرشتے وہاں پر شیطانوں کا ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ وہ بے شرموں کی طرح مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وفا بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی جو اس کی زندگی برباد کر کے اب اس قدر اطمینان میں تھا کہ وفا کو دیکھ کر جیلسی ہونے لگتی تھی۔ یہ تم گاڑی کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ تم نہیں، آپ، میں تمہارے ہونے والا شوہر ہوں۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ مرتسم کو ابھی بھی اس کے نکاح والی کہانی جھوٹی لگ رہی تھی، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنے مضبوط رشتے میں ہونے کے باوجود اتنا بڑا گناہ کر سکتی ہے۔ ابھی وہ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے تھے کہ مرتسم کا موبائل بجنے لگا۔ پرانی حویلی سے بڑے ابا جان کی کال آ رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ کال کاٹ دے گا، لیکن پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ جی بڑے ابا جان، میں فی الحال اسلام آباد میں ہی ہوں، 2 دن تک گاؤں کا چکر لگاؤں گا۔ فی الحال آپ رخصتی کو ٹال دیں کیونکہ میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا بڑے ابا کہ فی الحال میں اپنے بزنس پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ وفا بار بار آنکھیں ٹیڑھی کر کے مرتسم کو دیکھتی جو کہ موبائل پر مصروف تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے انفارم کیا تھا بڑے ابا کہ مجھے اس لڑکی کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس سے ملنے کا کوئی شوق ہے۔ یہ نکاح آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا تھا، آپ لوگ خود ہی اس مسئلے کو سنبھالے۔ یہ کہہ کر اس نے کھٹ سے کال کاٹ دی تھی اور موبائل کو غصے سے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ اس کی ساری گفتگو سن کر چونک گئی تھی۔ کیا تمہارا بھی نکاح ہو چکا ہے؟ کیا اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے تم یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ مرتسم نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گورا۔ اپنے کام سے کام رکھو، میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ نہ تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو اپنی غلطی کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ تم گاڑی روک دو اور مجھے جانے دو۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا اپنے گھر واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے گھر والے اسے کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ بس کسی طرح سے اپنے شوہر کا نمبر حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس سے بات کر کے اس زبردستی کے رشتے کو ختم کر سکے۔ اس کے لیے بھی اسے اپنی کزن کی مدد درکار تھی، مگر اس کے پاس موبائل تو دور کی بات ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ وہ رکشہ لے کر اس کے گھر جاتی۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ وہ اس انسان کے چنگل سے نکل جائے۔ مرتسم نے گاڑی روکنے کے بجائے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وہ چلا کر رہ گئی، اگر دوبارہ تمہاری آواز سنائی دی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ چیختے ہوئے بولا۔ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم مجھے الو بنانے کے لیے کہہ رہی ہو، لیکن اب میں تمہارے ہاتھوں الو نہیں بننے والا۔ اس نے زور سے گاڑی موڑی تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے مرتسم کے اوپر جا گری۔ اس کی دھڑکنیں مرتسم کے کندھوں کے ساتھ ٹچ ہوئی۔ مرتسم بھی ان کی نرمی کو محسوس کر کے بے چین ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تم میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو، دیکھنا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ پچھلے 2 گھنٹوں میں سے میں یہی سن رہا ہوں۔ بے شک معاف نہ کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، اور میں ویسے بھی تمہاری معافی کی طلبگار نہیں ہوں۔ گاڑی ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس نے بے اختیار خوف سے آنکھیں پھیلا کر مرتسم کو دیکھا، جو کہ اسی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے یہاں پر ریڈ کارپیٹ بچھانا پڑے گا کہ میڈم کیٹ واک کرتے ہوئے اندر جائیں گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو اس نے خوف سے بے اختیار نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر چلو، یہاں میرے سر پر کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ مرتسم کے غصے سے کہنے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اندر کی طرف جانے لگی تھی۔ ارسلان کو مرتسم کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ وہ بھی بھاگا ہوا باہر آیا۔ اس نے مرتسم کو کئی بار سمجھایا تھا کہ یہ بے وقوفی مت کرو، بس جو غلطی تم سے ہو گئی اسے بھول جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ رب معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ پہلے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، یوں کسی اور سے نکاح کر کے تم مشکل میں پھنس جاؤ گے، اور اگر بڑے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ لیکن مرتسم نے ایک بات بھی نہیں سنی۔ جب سے وہ وفا کے قریب آیا تھا، تب سے وفا کا چہرہ اس کی نظروں میں بس گیا تھا، اور جب اس صبح اس نے وفا کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو اس کے آنسو مرتسم کو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ اس نے وفا سے دور بھاگنے کی حت المکان کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا، اور بالآخر اس نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اور وفا ایک ساتھ ہی اندرونی حصے میں داخل ہوئے تھے۔ ارسلان نے جب مرتسم کے پہلو میں وفا کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اسے لگا تھا وہ اپنی پہلی بیوی کو بھی اپنے نکاح میں شامل کرنے کے لیے لایا ہے۔ اسے مرتسم کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ وفا بھی اس کو پہچان چکی تھی، کیونکہ وہ کم عمر لڑکا اس کے نکاح پر بھی موجود تھا اور کافی شرارتی اور ہنسمکھ سا تھا۔ وفا اسے دیکھ کر بے چین ہو گیا اور فوراً سے مرتسم کے پیچھے جا کر چھپ گئی، جبکہ مرتسم ارسلان کی بھابھی کہنے پر حیران ہو گیا تھا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ارسلان نے اب کی بار حیرت سے مرتسم کو گھورا تھا، اور پھر جب مرتسم پر یہ راز آشکار ہوا کہ اس کے ساتھ آئی ہوئی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی بیوی ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، مرتسم کو لگا کہ کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ وفا کی حالت بھی اسے مختلف نہیں تھی۔ کیا وہ اس شخص کی بیوی تھی؟ یہ سوچ آتی وہ بھی گرنے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ ارسلان کو بھی ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ مرتسم نے ملازمہ کو حکم دیا تو وہ وفا کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ ارسلان بھاگتا ہوا مرتسم کے پیچھے چلا گیا تھا، کیونکہ وہی تھا جو ساری کہانی جانتا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہے تھے کہ تم نے بھابھی کو نہیں دیکھا؟ مجھے لگا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ ارسلان کے کہنے پر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اگر وہ لڑکی واقعی گھر سے بھاگی تو کیا اس کے گھر والوں نے بڑے ابا کو کچھ بتایا نہیں؟ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وفا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ جلی کٹی بلی بنی پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دل ہی دل میں وہ اس بات کا بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ سے بچ گئی۔ دوسری طرف اسے اپنے شوہر کی حقیقت جان کر اس کے وجود سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مرتسم نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے 2 ٹوک انداز میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے محترمہ نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم وہاں پر کیسے پہنچے تھے؟ مرتسم نے اسے تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جب میں نے تمہیں بتانے کی کوشش کی تب تم نے میری بات پر دلچسپی نہیں دی۔
اب مجھے تمہیں بتانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ مجھے طلاق دو اور مجھے یہاں سے نکالو۔ تم خوش قسمت نکلے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ اس کا انداز اور لب و لہجہ تبدیل ہو چکا تھا۔ مرتسم اس کے اس انداز پر دل کھول کر مسکرا دیا تھا۔ مت بھولو کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے اور تمہیں اس دلدل سے باہر نکالا ہے۔ اگر تم مجھے خود سے سچ سچ نہیں بتاؤ گی تو میں اپنے طریقے سے نکلوا لوں گا۔ اس کی طرف بڑھا تو وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی۔ بتاؤ مجھے وہ کون تھا؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ پہلے سیمسٹر میں ہی ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ پہلے ہم دونوں کی دوستی ہوئی اور پھر محبت۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے اور مجھے ویسے ہی چاہتا ہے جیسے میں اسے، لیکن میں غلط تھی۔ وہ ایک گھٹیا انسان تھا جو میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے نزدیک آیا تھا تاکہ مجھے اپنے جال میں پھنسا کر مجھے اس گلی جگہ پر بیچ سکے اور پھر بعد میں تم جیسے شریف نذرانے امیر زادے مجھے خرید کر میری معصومیت کی دھجیاں اڑا سکے۔ اس دن میں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نشے میں تھا، مجھے میرے دوستوں نے پھنسایا اور مجھے وہاں پر لے کر گئے۔ میں نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گیا۔ میں اس پر شرمندہ ہوں اور معافی کے طور پر میں تمہیں اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ اس دن سے جب سے وہ اس کے نزدیک گیا تھا تب سے مرتسم ٹھیک طرح سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ ہر وقت وہ لڑکی اس کی نظروں کے سامنے گھومتی رہتی تھی۔ اس نے اسے صبح ہی کوٹھے کی مالکن کو ہدایت کر دی تھی کہ اس لڑکی کو میرے علاوہ اور کسی کے حوالے نہ کرنا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے وفا کو پیسے دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خرید لیا تھا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ لڑکی اس کی بیوی ہے تو وہ شاید اس کے ساتھ کبھی بھی غلط نہ کرتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماما بابا مجھے قبول کریں گے؟ مجھے اپنے گھر نہیں جانا ہے اور مجھے تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے۔ تم بس مجھے طلاق دو، میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی۔ تم ایک انتہائی بیوقوف لڑکی ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ اپنا خیال خود رکھ سکو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ بات اگر واقعی میں سچ ہوتی تو تمہارا سو کالج عاشق کبھی بھی تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں اس گلی جگہ پر نہ بھیجتا۔ میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ تمہارے والدین بھی تمہیں ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین نہیں ہے کہ تم گھر سے بھاگنے والی غلطی کر سکتی ہو۔ انہیں یہی لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اور پھر سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ میرے ماما بابا مجھ پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور تم نے اسی بھروسے کا ہی ناجائز فائدہ اٹھایا۔ خیر، میں باقی چیزوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں میں جیسا سمجھاتا ہوں نا ویسا ہی کرتی جاؤ۔ اپنے ماما بابا کو تم نے اس سو کالی راشی کے بارے میں نہیں بتانا اور نہ ہی ان کے سامنے کوٹھے کا ذکر کرنا، ورنہ خود ہی مشکل میں پھنسو گی۔ تم آخر کیا کرنے والے ہو؟ وہ حیرت سے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے بولی، صبر کرتی جاؤ، تمہیں خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا۔ اسی شام ہی وہ اسے اس کے گھر لے کر گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی اس نے اس کے بابا کو اطلاع پہنچا دی تھی کہ گروہ نے لڑکیوں کے گروپ کو اغوا کر لیا تھا۔ ان لڑکیوں میں ان کی بیٹی بھی شامل تھی۔ اکرام صاحب کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ گھر سے بھاگی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی مشکلوں سے گزری ہے، تو وہ اسے اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں اپنی یہ بیٹی بے حد عزیز تھی۔ ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی جس کی ہر خواہش وہ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ وہ بھی رو رہی تھی اور اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی عزت رکھ لی تھی۔ اسے لگا تھا کہ مرتسم اسی چیز کو بہانہ بنا کر اس سے نکاح توڑ لے گا، لیکن جب اس نے رخصتی کی فرمائش کی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے وفا کے بابا اکرام صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے خاندان والوں کو بھی شامل نہیں کرے گا۔ اب اس واقعے کو چھپا کر رکھیے گا۔ مرتسم نے وفا کے عاشق کو ڈھونڈ کر اسے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ اسود یار خان یہ غیر قانونی سرگرمیاں پچھلے کچھ سالوں سے کر رہا تھا۔ اسی طرح سے امیر گھروں کی معصوم اور
خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا اور انہیں آگے بیچ دیتا۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں وہ اسی طرح سے برباد کر چکا تھا۔ ابھی بھی وفا کو کوٹھے پر بیچنے پر اسے اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ وہ آج ہی دبئی جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اپنا سامان طے کر کے جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے صوفے پر ایک اجنبی شخص کو ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے بولا، میں تمہارا چاہنے والا ہوں، بلکہ تمہارا ہی بڑا فین ہوں۔ میں تم سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ آخر تم ایسی کون سی ٹرکس استعمال کرتے ہو جس سے ساری لڑکیاں تم جیسی فضول شکل کے لڑکے کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اسود نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہو گیا۔ سامنے ہی پولیس کھڑی تھی، اسے اس کے گھر سے پکڑ کر لے کر گئے تھے۔ غضب تو یہ کہ اسود کے گھر والوں کو بھی اس کے کاموں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ بھی بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے تھے، لیکن اب شرمندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وفا اپنے گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی سے ملتی تھی اور نہ ہی کسی سے فون پر بات کرتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ اس کی ایک بیسٹ فرینڈ جو کہ اس کی حقیقت کے بارے میں واقف تھی، اسے بھی بالکل کٹ کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب اسے کسی پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ ایک شام جب وہ سو کر اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے سسرال والے آئے بیٹھے ہیں۔ ڈرائنگ روم میں مرتسم خان اس کے بابا کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی رخصتی کی تاریخ لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ فیصلہ بھی پہلے بڑوں کے آپس کے مشورے سے ہوا تھا۔ وفا کے بابا مرتسم کے بابا کے بچپن کے دوست تھے۔ اس دوستی کو وہ مضبوط رشتے میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کا نکاح ایک دوسرے سے کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وفا اور مرتسم کو پہلے ایک دوسرے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اب معاملات کافی حد تک بدل چکے تھے۔ اس نے مرتسم کو شادی سے منع کرنے کے لیے کہا، لیکن مرتسم نے انکار کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ہم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتی۔ میں ابھی بھی اسی شخص سے محبت کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے میں کبھی بھی تمہیں نہیں اپنا پاؤں گی۔ اس نے یہ بات اس لیے کہی تھی تاکہ مرتسم پیچھے ہٹ جائے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ مرتسم اس بات کو ضد بنا لے گا، اور ویسے بھی یہ رشتہ خاندان والوں کی مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ ان دونوں کے انکار کی تو پہلے بھی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور ابھی مرتسم نے جان بوجھ کر انکار نہیں کیا تھا۔ جہاں تک اس لڑکی کا پردہ اور عزت رکھنے کا سوال تھا تو وہ اس لیے کر رہا تھا کیونکہ وہ عورت اس کی بیوی تھی۔ شادی کی رات بھی جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو وہ چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ مرتسم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے وفا کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو ورنہ گلا کاٹ ڈالوں گا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر چینج کرنے کی؟ تمہیں کون سا میری طلب ہے؟ تمہارے انتظار میں ہزاروں لڑکیاں کوٹھے پر بیٹھی ہوں گی، اور وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورتی سے تیار ہوئی ہوں گی۔ اگر حسن دیکھنے کا اتنا ہی دل کر رہا ہے تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، مرتسم کا ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا، جبکہ وہ صدمے میں چلے گی۔ اگر میں نے غلطی کی ہے تو غلطی تو تم نے بھی کی ہے۔ تم تو اپنے ماں باپ کی عزت کو ڈرون کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی تمہاری طرح کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر میں چاہوں تو میں تمہیں اس واقعے کی بنیاد پر تانے دے کر تمہاری زندگی جہنم بنا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں خود بھی گنہگار ہوں۔ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری غلطیوں کو بنیاد بنا کر میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا تھا۔ اس رات جب وہ کوٹھے پر گیا تو اس کے دوستوں نے اسے نشہ کرایا ہوا تھا۔ اگر وہ اپنی پوری ہوش و حواس میں ہوتا تو شاید وہ اس لڑکی کو روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر رک جاتا، لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور قسمت نے بھی ان دونوں کو اسی طرح سے ملانا تھا۔ ابھی بھی وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، مگر وفا کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مرتسم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولا، اور جہاں تک تمہارے قریب جانے کا سوال ہے تو فکر مت کرو،
ایسا میں مرتے دم تک نہیں کروں گا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہر چیز بھلا کر تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کروں گا، لیکن تم اس قابل ہی نہیں ہو۔ اب تمہارے ساتھ ویسے سلوک کروں گا جس سلوک کی تم مستحق ہو۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ شخص ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر وہ غلطیاں کر چکا تھا تو غلطی تو وفا نے بھی کی تھی، مگر اس نے کبھی بھی وفا کو اس کی غلطی یاد نہیں دلائی تھی، بلکہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی اس کا پردہ رکھا تھا۔ پوری رات ہی وہ روتی رہی تھی اور اسی چیز کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اگلی صبح بھی وہ کمرے میں نہیں آیا۔ اس کی مرتسم کے ساتھ ولیمے پر بھی ملاقات ہوئی تھی۔ حویلی کے سب لوگ ہی بہت اچھے تھے، سوائے اس کی ایک کزن امرا کے۔ وہ وفا سے کھار کھاتی تھی کیونکہ وہ خود مرتسم سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی پسندیدگی کے اظہار سے پہلے بڑے ابا نے مرتسم کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ ان کے خاندانوں میں زبان سے مکرنا بزدلی کے مترادف ہوتا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی مرتسم کو پسند کرتی تھی اور کسی طرح سے ان کے تعلق کو توڑنا چاہتی تھی۔ وفا کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مرتسم نے وفا سے کلام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور رات کے واپس آتا۔ جب وہ کمرے میں ہوتا تو وفا کا دم گھٹنے لگتا، کیونکہ وہ اسے ایسے نظر انداز کرتا جیسے وفا وہاں موجود ہی نہ ہو۔ لیکن اس بے رخی کے پیچھے ایک عجیب تضاد تھا۔ مرتسم بھلے اسے بات نہ کرتا، مگر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وفا کے کمرے میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ اگر اسے معمولی سا بخار بھی ہوتا تو مرتسم ڈاکٹر کو بلواتا، مگر خود اس کی خیریت بھی پوچھنا گوارا نہ کرتا۔ وہ اسے ہر ماہ اچھی خاصی رقم دیتا تھا تاکہ اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وفا کو سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیسی دشمنی ہے جس میں فکر بھی شامل اور کیسی محبت ہے جس میں بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ کچھ ماہ بعد مرتسم کے قریبی کزن کی شادی طے پائی۔ حویلی میں میلے کا سا سما تھا۔ عمران نے خاص طور پر شہر کے مہنگے ترین مالز سے شاپنگ کی تھی اور وہ ہر وقت وفا کے سامنے اپنے نئے جوڑوں کی نمائش کرتی اور اٹھلا کر کہتی، یہ مجھے مرتسم نے لے کر دیا ہے۔ ہم دونوں شاپنگ پر گئے تھے۔ وفا کا دل یہ سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا اور اسے وہ عجیب سی جیلسی بھی ہونے لگی تھی۔ وہ نمرہ کی نفرت کے بارے میں بھی جان چکی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بانو نے بتایا تھا، جو کہ مرتسم کی بیوہ پھپھو کی بیٹی تھی اور انہی کے گھر میں رہتی تھی۔ وفا نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ پرانے جوڑوں میں ہی شادی پر شرکت کرے گی۔ اسے لگا تھا کہ مرتسم کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، مگر شادی سے 2 دن پہلے جب وفا کمرے میں اکیلی تھی، مرتسم داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کئی بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے وہ بیگز بیڈ پر پٹکے اور سپاٹ لہجے میں کہا، یہ تمہارے لیے ہیں، کل فنکشن میں یہی پہننا۔ وفا نے جب وہ بیگز کھولے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر کے ڈریسز تھے، ساتھ ہی ایک مخملی ڈبی میں ڈائمنڈ کا نفیس سیٹ رکھا تھا جس پر مرتسم کی پسند صاف جھلک رہی تھی۔ وفا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہندی کی رات وفا نے مرتسم کا لایا ہوا ڈریس پہنا تھا۔ اس میں آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے لائٹ سا میک اپ کیا تھا اور ڈارک کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ ہر کسی کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ عمران نے جب اسے دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ وفا جان بوجھ کر عمران کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ مرتسم یہ ڈریس میرے لیے لایا ہے، ان کی پسند کا ہے، کتنی پیاری ہے نا ان کی پسند۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی اور نمرہ کو بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔ مرتسم جو کہ بڑے ابا کو بلانے کے لیے زنان خانے کی طرف آیا تھا، اپنی بیوی کو دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ وہ واقعی میں کمال لگ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا تھا، جبکہ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ بھی اس بے نام دوری کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ 2-3 بار پہلے اس نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی بیوی گھبرا کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ تب تو مرتسم غصے میں آ گیا تھا، لیکن بعد میں اسے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ شرم اور خوف کی وجہ سے کر رہی ہے۔
تقریب ختم ہوئی، شور تھم گیا اور رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا، مگر فضا بوجھل تھی۔ مرتسم جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں وہ روایتی سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک بے نام سی تڑپ انگڑائیاں لے رہی تھی۔ وفا آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے مرتسم کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مرتسم کے قدموں کی جاب آج کچھ الگ تھی۔ 5 مہینوں کی وہ طویل دوری، وہ خاموش جنگ جیسے آج ایک لمحے میں ختم ہونے جا رہی تھی۔ مرتسم دھیرے دھیرے اس کے اتنا قریب آ گیا کہ وفا کو اپنی گردن پر اس کی بوجھل سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ آج مرتسم کی طبیعت بھی خراب تھی۔ اسے بخار تھا اور سر درد کی وجہ سے بھاری ہو رہا تھا۔ جسم میں بھی تھکن تھی۔ اسی شدت سے اس نے عورت کی طلب محسوس کی۔ اس رات مرتسم کے لہجے کی شدت اور تمام غلط فہمیوں والے ازالے نے وفا کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ اب تنہا نہیں ہے۔ مرتسم نے اپنا حق جتاتے ہوئے ان تمام فاصلوں کو سمیٹ لیا تھا جو حالات اس نے پیدا کیے تھے، لیکن اگلی صبح وفا کے لیے کسی بھیانک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی نمرا کسی طوفان کی طرح وفا کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور لبوں پر وہ زہریلے الفاظ تھے جنہوں نے وفا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ نمرا کو اس کے ماضی کے اس تاریک حصے کا علم ہو چکا تھا جسے وفا دفن کر دینا چاہتی تھی۔ وہ کوٹھے کا واقعہ، وہ ذلت امیز یادیں، وفا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ ساکت کھڑی تھی، خوف سے اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ نمرا تک یہ بات کیسے پہنچی، کیا اب سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ اس سے پہلے کہ وفا نمرا کو کوئی جواب دیتی، وہاں پر مرتسم آ گیا۔ خبردار نمرا، اگر دوبارہ تم نے میری بیوی کو پریشان کرنے یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے جو سنا نا وہ جا کر کسی کو بھی بتا دو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میری بیوی کے خلاف تمہاری زبان سے نکلی ایک گواہی پر بھی کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مرتسم کے الفاظ نمرا کے منہ پر تماچے کی طرح لگے۔ وہ غصے اور بے بسی سے روتی ہوئی وہاں سے چلے گی۔ وفا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، لیکن جب مرتسم نے بڑے مان سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شوہر نہ صرف اس کا ساتھی ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا ہمراز بھی ہے۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ یہ تمام فتنہ ارسلان کا کھڑا کیا ہوا تھا۔ ارسلان جو نمرا کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے اپنی چاہت پانے کے لیے یہ راز نمرا کو بتایا تھا۔ اس نے آدھا سچ بتایا کہ مرتسم اور وفا کی ملاقات ایک کوٹھے پر ہوئی تھی، مگر وہ یہ بتانا بھول گیا یا جان بوجھ کر چھپا گیا کہ وفا کو اس دلدل میں دھکیلنے والا خود مرتسم کا ماضی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ارسلان نے نمرا کا ہاتھ مانگا اور ان دونوں کی منگنی طے پا گئی۔ دوسری طرف مرتسم نے ماضی کے ان تمام سایوں سے پیچھا چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ وفا کو لے کر کوئٹہ منتقل ہو گیا، جہاں شہر کی پرسکون فضاؤں میں انہوں نے دکھوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک خوبصورت اور نئی زندگی کی بنیاد رکھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔